بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو دین کا کما کا علم نہیں رکھتے تو اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے، تو اس سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے کے گناہ تو معاف کر ہی دیے ہیں اور 1 سال آئندہ کے بھی گناہ معاف فرما دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہوگی، جو چاہیں کریں، سب گناہ معاف ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے جن جن اعمال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، مثلا وضو کرنے میں ہر اس کو دھوتے وقت اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو 1 قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس قسم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے نا، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یعنی کسی کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بخش دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا معاف نہیں ہوں گے۔ پھر توبہ سے بھی وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوں گے، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا کسی کا حق دبا لیا، کسی کا حق مار لیا اور کسی کی حق تلفی کر لیا، اور اس کے بارے میں یہ قانون ہے جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کرا لے اس وقت تک معافی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہیں۔